اور پھر اور جب آخرت میں جیسا ہلاکت کی بات بھی سورہ احقاف کی آخری آیت میں، جب جو ہے لوگ جو فسق و فجور میں، لغو باتوں میں اور گناہ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جب وہ آخرت میں پہنچیں گے، کیا ان کے علاوہ بھی کسی کو جنت میں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ ایک سوالیہ انداز میں قرآن اس کا جو ہے پوچھتا ہے. تو وہ لوگ جب ایسا محسوس کریں گے کہ ہم زندگی میں صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مدت کے لیے تھے، ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم تو زندگی میں جو دنیا میں ہم پیدا کیے گئے تھے، جو بھی ہماری عمر تھی، کہ ہم صرف 1 یا 1.5 گھنٹہ رہے، تو کتنی مختصر ہے یہ زندگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے. جب اذان ہوتی ہے 5 وقت کی مختلف اوقات میں، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ منٹوں کے بعد فجر کی نماز قائم ہو جاتی ہے، ظہر کی نماز قائم ہو جاتی ہے، عصر کی، اور مغرب تو اذان ہوتے ہی جو ہے جماعت کھڑے ہو جاتی ہے. عشاء میں کچھ جو ہے تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے. تو یہ اذان اور نماز کا جو درمیان کا وقفہ ہے، شاید اس کو زندگی سے کمپیئر کیا ہے کہ صرف اتنا، آتے وقت اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز ہوئی، اتنی دیر کا جھگڑا تھا یہ زندگانی کا. یہ سارے جھمیلے، یہ سارے جھوٹ، یہ سارے دغا بازیاں، یہ سارے شر، یہ ساری جو ہے تگودو، یہ ساری جو ہے ایک دوسرے پہ سبقت لے کے جانا، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کے غائب میں بات کرنا، کسی سے، یہ سب جو ہے انسان کر رہا ہے. لیکن ایک مختصر کی زندگی میں، جبکہ ہم کو قرآن بار بار یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اسی لیے موت خود ایک بہت بڑا باعث ہے، سب سے بڑا باعث. آج صاحب کوئی واز کرنے نہیں بیٹھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی بات آپ تک پہنچانے کے لیے یہاں میں موجود ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بات کو میں طویل بہت کر سکتا تھا، دل میں بہت کچھ ذہن میں ہے کہ آپ تک پہنچاؤں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ انسان کی زندگی، انسان کی جو ہے اتنی مختصر ہے. اس مختصر سے زندگی میں ہم کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، اور ہم کو حیات جو ابدی ہے، اور جو اسلام جو یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے. ہم کو آخرت کمانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے. اگر یہ زندگی جو ہے لغویات میں گزر جائے تو ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ اس فکر کی دعوت دیتے ہوئے میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. ایک اور چیز آپ کو جو ہے آخری میں یہ سناؤں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 2 اور حدیث، جس سے اور بات میں جو ہے آپ صراحت ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ بیماری سے پہلے اپنی تندرستی اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ فائدہ اٹھا لو. بیماری سے پہلے تندرستی کا اور موت سے پہلے زندگی کا. موت کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب آپ موت کو یاد کریں گے، وہ تو آپ کی شوقہ کے ساتھ اٹھانے کا جو ہے آپ کو اشارہ ہے، آپ کو جو ہے آپ کو وہ ملا ہے، جو ہے سرکار کا ارشاد ہے. ساتھ ساتھ پر دنیا میں آپ پرہیزگار بن جائیں گے. اب یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری کا معنی ہے کہ ڈرنا اور بچنا، ہر برائی سے ڈرنا. ارے برائی، اگر آپ کوئی راستے پہ جا رہے ہیں اور کوئی غلاظت پڑی ہوئی ہے، بے خیالی میں آپ کا پیر پڑ ہی رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بچک جائیں گے اور اس سے بچ جائیں گے. تو زندگی میں بھی ایسی بہت سی غلاظتیں، بہت سی چیزیں جو ہے فسق و فجور، شر ہر قدم پہ موجود ہے.
اور ہم کو یہ چاہیے کہ اس سے ڈرے اور بچے. اور آگے ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الناس نیام السراد خیر من النوم. نوم کہتے ہیں نیند کو, یعنی لوگ انسان سو رہا ہے, فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا, جب وہ مرے گا تو تم اس کو معلوم ہوگا. انسان غفلت کی نیند میں ہے, جب وہ مرے گا تو جب چونک پڑے گا, ارے یہ تو ہونا تھا اور یہ ہوا, اور جو زندگی میں مجھے کرنا تھا کیا میں کیا, وہ نہیں کیا. اور اس وقت عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس وقت عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو حیات کی فکر کرو, حیات ابدی ہے, زندگی بہت مختصر ہے, اور ساتھ ساتھ موت پر حق ہے, موت آنی ہے, اور موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے. حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. اولیاء انبیاء, اولیاء کی زندگیاں اتنی پیاری, ان کی زندگی صرف ایک ہی مقصد ہے, شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت. یہی صوفیزم ہے, شعور سے زندگی بسر کرنا, جس میں آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں, ڈریں اور ہر برائی سے بچیں. تبھی قرآن جو ہے ہدی للمتقین ہے, متقینوں کے لیے ہی ہدایت ہے. اگرچہ آپ اپنی موت کو یاد کرتے رہیں گے تو ہم آج اپنی اس مبارک محفل میں ایک جو ہے بہت اپنے آپ سے ایک وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنی ایک مختصر زندگی میں کثرت سے اپنی موت کو یاد کرنا, جس سے مراد یہ ہے ایک باشعور زندگی گزارنا, اور جس سے ہماری آخرت سفل جائے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی شعلہ بیانی یا مقرر جو تقریریں کرتے ہیں اس انداز کی نہیں. ایک ہمارا انداز یہ ہے کہ خانقاہی انداز میں اللہ اور رسول کی بات کو آپ تک پہنچانا. تو سب سے اہم بات, سب میں بڑا باعث تو میں نے آپ کو سرکار کی حدیث سنا دی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم وہ لوگ, ہم مشکل آسان کے چاہنے والے ہیں, ہم حاجی سیاں سرور مردو کے چاہنے والے ہیں, مولوی صاحب حضرت رفیع الدین فنداری کے چاہنے والے ہیں, خواجہ کے چاہنے والے ہیں, ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. ہماری زندگیوں میں کچھ تبدیلی آنا چاہیے. جو بھی ہماری زندگی بچی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زندگی بنا دے تاکہ ہماری زندگی کے آخری ایام ایسے رہیں کہ ہماری آخرت سفل جائے. تو ایک دعا ہے بہت میرے دل کے قریب ہے, وہ دعا میں آخری میں آپ سب کے لیے اور میرے لیے کرتا ہوں. آپ غور سے سنیے. لذت نظری الی وجہک والشوق الی لقاء. لقاء مانے ملنا. اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق کا طالب ہوں. اے اللہ میں تیری دیدار کی لذت اور شوق جو ہے ملاقات کے شوق کا طالب ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ اے اللہ میری عمر کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے وہ سب حصوں سے بہتر بنا. اے اللہ ہماری زندگیوں کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس حصے کو سارے حصوں سے اچھا بنا دے, اور ہمارا خاتمہ بالخیر پہ ہو, اور ہماری زندگی کے ایام میں سب سے بہترین ایام
جو ہماری زندگی کے باقی ایام ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا سے یہ دعا روز کرنی چاہیے، اور دعا کے قبول ہونے کے کچھ اوقات ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد مختصر دعا، اور ایسے مواعظ حسنہ اور ایسی محفلوں میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو آج ہم سب مل کر مشکل آسان کے دربار میں اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں گے کہ اے اللہ ہم کو دیندار بنا، اے اللہ ہم کو موت کو یاد رکھنے والا بنا، موت کو کثرت سے اپنی زندگیوں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے۔ یا اللہ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، جو بھی زندگی بیت گئی، گزر گئی، اللہ تعالیٰ اس میں جو لغزشیں، جو کوتاہیاں، جو گناہ ہمارے سے سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ تیرے حضور میں تیرے حبیب پاک کے صدقے و طفیل، تیرے ولیوں کے وسیلوں سے یا اللہ ہماری گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو ہم میں پریشان حال ہیں یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ تلاش معاش میں جو ہے کوشاں ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو معاش کا ذریعہ فراہم فرما دے۔ جو لوگ تجارت پیشہ ہیں یا اللہ ان کی تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرما، نفع والی تجارتاً تبور عطا فرما۔ یا اللہ جو نوکری پیشہ ہیں ان کے نوکریوں کو مستحکم بنا، جو بھی کام، جو خاص کام کرتے ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹر، لائرز، ٹیکنوکریٹ، یا اللہ ان کے کام میں برکت عطا فرما، ان کے لیے کامیابی و کامرانی کے راستے کھول دے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں روحانی، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہر بلا، ہر مصیبت سے ہم کو محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم تیرے اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، ولیوں کے چاہنے والے ہیں، یا اللہ ان کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کثرت سے درود پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو دور دراز سے آئے ہیں یا اللہ ان کو خیر و عافیت سے ان کے گھر تک پہنچائے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو، ان کے ازواج کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جو لوگ اولاد نرینہ کی خواہش ہے یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، ان کو اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ کن فیکون کی بات ہے، اللہ جو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنا دے۔ جو لوگ طالب علم ہیں، علم سیکھ رہے ہیں دینی اور دنیاوی، یا اللہ ان کے علم میں زیادتی فرما، توفیق عطا فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ ہم کو تعلیم والے بنا، ہم کو ادب والے بنا، ہم میں انکساری دے، ہم کو کثرت سے موت کرنے والا کو یاد کرنے والا بنا، تاکہ ہماری ہر آنے والا دن گزرا ہوا دن سے بہتر ہو جائے۔ یا رب العالمین، کل تو گزر گیا، آج بھی گزر جا رہا ہے، مگر کل جو آنے والا ہے ہم کوشش کریں گے کہ آج سے وہ دن بہتر۔ اللہ آپ تمام کے لیے دعائے خیر۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔